مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. مولویوں کی کرپشن، مدارس میں بدفعلی کے واقعات، مساجد کے اندر کا شراب و زنا کا کاروبار اور مشہور مولویوں جیسے فضل الرحمان، طارق جمیل، ابتسام الہی ظہیر، طارق مسعود وغیرہ کے قول و فعل کے تضاد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کھولا جائے. ملا کا اسلام یا قرآن کا اسلام. اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. جی ضرور. اسلام امن، عدل اور پاکیزگی کا مذہب ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. النحل 90. لیکن آج کے مولوی صاحبان نے اسلام کو ذاتی دکان اور کاروبار بنا دیا ہے. ممبر و محراب سے نفرت بیچی جا رہی ہے، فتوے تقسیم ہو رہے ہیں اور دین کے نام پر سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان ہر جلسے میں اسلام اور نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، لیکن اقتدار کے لیے انہی حکمرانوں کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں جنہیں دن رات کوستے ہیں. کیا یہ وہی اسلام ہے جس کی تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کی؟ مولانا طارق جمیل کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل آنسو بہا کر محبت کے لیکچر دیتے ہیں، لیکن انہی کی زبان سے ہم نے یہ سنا کہ سیاستدان ملک میں زلزلے اور سیلاب کا سبب ہے. کبھی یہ احمدیوں کے بارے میں صحیح گفتگو کرتے ہیں اور کبھی فوراً سے گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مدرسوں میں جو بدفعلی ہو رہی ہے، ننھے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، ان پر یہ حضرات کب لب کشائی کریں گے؟ کیا یہ گناہ زمین کو نہیں ہلاتے؟ طارق مسعود کے بارے میں بھی بیان سامنے آتے ہیں. یہ زیادہ تر موضوع عورتوں کے اوپر لے آتے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مولوی طارق مسعود نے اپنی ایک تقریر میں کہا عورت کا دماغ ناقص ہے، حالانکہ قرآن عورت اور مرد دونوں کو برابر مخاطب کرتا ہے. ان المسلمین والمسلمات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. الاحزاب سورہ 35. یہ دوغلا پن ہی تو ہے کہ ایک طرف عورت کو کمتر کہا جائے اور دوسری طرف انہی عورتوں کے نام پر چندہ اکٹھا کیا جائے. اور ابتسام الہی ظہیر کے بھی آج کل بیان سامنے آتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابتسام الہی ظہیر اکثر کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے محافظ ہیں. سوال یہ ہے کہ اسلام کے محافظ وہ ہیں یا وہ لوگ جو دن رات قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہیں؟ مساجد میں شراب اور زنا کے اڈے انہی کے زیر سایہ کیوں پروان چڑھ رہے ہیں؟ مدارس میں معصوم بچے انہی کے ہاتھوں اپنی عزت کیوں گنوا رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب پائیں گے، اور وہ ہیں جو علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے. ابن ماجہ. آج کا مولوی اسی زمرے میں آتا ہے. وہ علم دین کو تجارت بنائے بیٹھا ہے، دین کو پارٹی بنا کر اقتدار کے لیے بک رہا ہے. احمدیوں کے خلاف نفرت بیچنا ہو، شیعہ و سنی کو لڑوانا ہو، یا پھر عوام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہو، یہ سب دین کے نام پر ہو رہا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ الاعراف، یعنی کسی کا حق مت مارو. لیکن یہاں تو پورے کے پورے انسانوں کا حق چھینا جا رہا ہے. احمدیوں کے خلاف نفرت اور ان کے بنیادی حقوق کا انکار، یہ سب اس قوم پر عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں یا ان ملاؤں کے جن کی زندگیوں میں شراب، زنا، بدفعلی، پیسہ اور سیاست کے سوا کچھ نہیں. اصل اسلام عدل اور محبت کا دین ہے. جس قوم نے قرآن چھوڑ کر ملا کی تقریروں کو دین سمجھا وہ تباہی کے راستے پر ہے. قوم کو سوچنا ہوگا دین یا ملا. جی بالکل. اسلام دنیا کا سب سے زیادہ جامع اور عادلانہ مذہب ہے. قرآن نے صاف الفاظ میں اعلان کیا لا اکراہ فی الدین، البقرہ 256، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں. لیکن افسوس کہ آج کے مولوی صاحبان نے اسی دین کو نفرت، تشدد اور تعصب کا ذریعہ بنا دیا ہے. یہی مولوی صاحبان ہیں جو منبر و محراب پر بیٹھ کر دن رات نفرت کے بیج بوتے ہیں، کبھی شیعہ کے خلاف، کبھی بریلوی و دیوبندی کے خلاف، اور کبھی احمدیوں کے خلاف.
سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ہمیں دوسروں کو کافر قرار دینے، ان کا جینا مشکل کرنے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق چھیننے کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن آج کے مولوی نے اپنی زبان کو سب سے بڑا ہتھیار بنا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، البقرہ 83، یعنی لوگوں سے اچھی بات کرو۔ یہاں الناس کہا گیا یعنی سب انسانوں سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ مگر افسوس، آج ہماری قوم نے قرآن کو چھوڑ کر ملا کی تقریروں کو دین سمجھ لیا۔ احمدیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف احمدیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اسلام کی اصل تعلیمات کے خلاف بغاوت ہے۔ ظلم جب کسی ایک پر ہوتا ہے تو اس کے اثرات پوری قوم بھگتتی ہے۔ یہ مولوی صاحبان سیاست کے لیے مذہب بیچتے ہیں، اپنی دکان چمکانے کے لیے فتوے بانٹتے ہیں اور عوام کو تقسیم کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قوم بدکردار ہو گئی ہے، کیونکہ اصل اسلام کے بجائے ملا کی نفرت عام ہو گئی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، النحل 90، یعنی اللہ عدل اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں تو ہمیں عدل کرنا ہوگا، ہر انسان کو جینے کا حق دینا ہوگا، چاہے وہ احمدی ہو یا کسی اور مذہب کا پیروکار۔ جی بالکل۔ اصل سوال یہ ہے، کیا ہم قرآن و سنت کے پیروکار بننا چاہتے ہیں یا ان مولویوں کے جو اسلام کو صرف نفرت اور سیاست کا پالا بنائے بیٹھے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور جواب دیں۔ کے پی کے میں یہ ہوا ہے کہ وکلاء جو ہیں، جو بھی وکیل بنے گا اس کو لائسنس کے لیے پہلے اپنا بیان حلفی دینا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں۔ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں تو قادیانیوں سے آپ نے دنیا میں زندہ رہنے کا حق لے لینا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ قادیانیوں کو ہم نے کافر ڈکلیئر کر دیا نا، تو اگر اس ملک میں ہندو رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے، کرسچنز رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے، سکھ رہ سکتے ہیں اور ان کو آپ گردوارے بنا کے دے سکتے ہیں 8-8 ارب روپے کے پاکستانیوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے، قادیانیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کافر ڈکلیئر کر دیا، دیٹس اینف، انہیں بھی زندہ رہنے کا حق دیں۔ انہوں نے نوکریاں نہیں کرنی؟ کیا قادیانیوں کی جو فیکٹری ہے ان کے اندر مسلمان نہیں جاب کر رہے؟ یہ کس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ جو پورشن ہے وہ کافروں کے لیے نہیں ہے؟ یہ کون سا انہوں نے، کیا اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا ہوا کہ کافر بھی دنیا میں رہیں؟ آخرت کا معاملہ وہ اللہ نے دیکھنا ہے، دنیا میں سب کو رائٹ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وکالت کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے۔ وکالت کے لیے پنجاب میں پرویز علیہ صاحب نے نکاح کے فارم پر بھی ماشاء اللہ وہاں پر آپ ڈکلیئر کریں۔ نہیں، اندازہ کریں اب اگر ایک قادیانی نے نکاح کرنا ہے تو وہ کیسے نکاح کرے گا؟ وہ نکاح ہی نہیں کر سکتا۔ ایک سوال ہے نا، وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو میرا خیال ہے اب اس طرح اب کر کے نا، میرے خیال ہے ختم نبوت کی کاز کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ خوف کیا ویسے؟ خوف جہالت ہے، اور کیا ہے سب سے بڑی اس میں جو ہے نا ان کی فائنانس اٹیچ ہے۔ ختم نبوت کے نام پہ چندہ بہت ملتا ہے، بہت چندہ ملتا ہے، ختم نبوت کو خطرہ ہے۔ اگر یہ مخلص ہوتے تو چشتی رسول اللہ، اشر رسول اللہ کے بھی خلاف بولتے۔ کبھی دیکھا ہے عالمی مجلس سے ختم نبوت کو میں نے چیلنج دیا ہوا ہے، کبھی بولو اشر رسول اللہ کے اوپر، نہیں بولیں گے۔ گاڑیاں انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، چندے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں۔ تحریک لبیک کو میں نے کہا میں ٹی ایل پی کو مور لگاؤں گا، میرے لاکھوں سٹوڈنٹ بلکہ ملینز آف سٹوڈنٹ مور لگائیں گے، تم گستاخانہ باتوں سے لانے برات کرو اور چشتی رسول اللہ، اشر رسول اللہ کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کراؤ اور اسے کنڈیم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں ایسا؟ رکاوٹ اس لیے ہے کہ بھائی اپنے بابے فارغ ہو رہے ہیں نا۔ ہاں، چشتی رسول اللہ کا یہ تو کہتے ہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، انہوں کلمہ سے نکل آیا، چشتی رسول اللہ محمد رسول اللہ تو نکلے ہی نہیں۔ پھر اس سے بڑی بات ان کو ماننا پڑے گا انجینئر ہمارا مجدد ہے جس نے بتایا، سارے بزرگوں کو پتہ ہی نہیں لگا، یہ وجہ۔ اچھا، اکثر جتنے بھی لوگ ہم سے بات کرتے ہیں جی یہ جو قادیانی ہے یہ اپنے آپ کو پہلے کافر تسلیم کریں پھر شہری حقوق کی بات کریں، جو آپ بات کر رہے تھے، یہ مطالبہ جائز سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے یہ بتائیں، کیا بریلویوں کے کہنے پہ دیوبندیوں نے اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیے؟ بریلوی تو کہتے ہیں وہ کافر، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اہل حدیث بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں؟ احکام شریعت عام مذہب بریلوی صاحب۔
अच्छा, हाँ, उन्होंने लिखा है काफिर है, तो क्या उन्होंने तस्लीम कर लिया? छोड़े, गवर्नमेंट का एक फैसला हो गया ना, आइन को फॉलो कर रहे हैं ना वो। अब वो दूसरे दर्जे क्या 10वें दर्जे के शहरियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे मुल्क में हिंदू, क्रिश्चियंस और सिख आजादाना घूम रहे हैं, लेकिन कादियानियों की जिंदगी जो है कितनी मुश्किल हुई है। सिंगल आउट किया हुआ ना आपने उनको, तो इसका फायदा क्या होगा? आप उनकी आने वाली नस्लों को क्या इस्लाम में दाखिल कर सकेंगे? मजीद नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में आतमुल मुरसली।